Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین ویلکم کہتے ہیں اپنے خوبصورت سے پروگرام میں وائس آف قرآن، قرآن کریم کی آواز۔ قرآن کریم اللہ پاک کا پاک کلام جس کو پڑھا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت انداز سے، کچھ یونیک سا اس کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے۔ 4 ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جو ترتیل میں، حدر میں، تدویر میں تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ججز بھی موجود ہیں، قاری اعجاز اتاری اور محمد حسین اتاری۔ وہ مارکس بھی دیتے ہیں، مارکنگ بھی کرتے ہیں، اور اپنے ریمارکس بھی دیا کرتے ہیں، رہنمائی بھی کیا کرتے ہیں، گائیڈنس بھی دیا کرتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے، انشاءاللہ خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن کریم بھی سننے کو ملے گی، اور آپ کے معلومات میں بھی، آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا کہ قرآن کریم کو کس کس انداز سے کیسے کیسے پڑھنا چاہیے، کیا کیا مسٹیکس ہم سے ہو جایا کرتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گی۔ تو بڑا خوبصورت پروگرام ہے، کہیں جانا نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ معلومات دیتے ہیں شروع میں قرآن کریم کے حوالے سے، اور ہمارا ہر پروگرام درود پاک کی فضیلت سے شروع ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو تمہارا قرآن پر عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو یہ 2 چیزیں ہیں، تو والدین کو ملے گا زبردست قسم کا تاج۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے، کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں۔ خواص اسپیشل پرسن، اسپیشل، ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ پاک کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور آپس میں اس کی تکرار کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، خوش قسمت ہیں وہ بچے، وہ بڑے جو مسجدوں میں جمع ہو کر قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں جو بچے موجود ہیں یہ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو بڑے بابرکت ہیں، بڑے انعامی یافتہ کہنا چاہیے، اللہ والے کہا گیا جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہیے، اور جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، مدرسوں میں جانے والے ہیں، ان بچوں کو بڑے پیار بھری، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، ان پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کرنے والے پر فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑے خوبصورت بچے ہوئے، بڑے انعامی یافتہ گویا بچے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے ہمارا یہ پروگرام، اور اب چلیں گے ہم راؤنڈ 1 کی طرف۔ پہلے راؤنڈ میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور ترتیل کے انداز میں ہوگی، دیکھتے ہیں کون سا بچہ کتنے اچھے انداز سے تلاوت کرتا ہے۔ چلتے ہیں فرسٹ راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. جی محمد ایوب سب سے پہلے آپ تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة صدق الله العظيم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ چاروں بچوں نے تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 52 سے 56 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر، پھر انشاءاللہ قاری صاحبان دیں گے مارکس اور اپنے ریمارکس۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ سن لو، بے شک وہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ قریش کے غیر مسلموں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر انہیں اس کا خوف ہوتا تو معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی ہیلہ بازیاں نہیں کرتے۔ آخری 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں سن لو، بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور وہ اللہ پاک کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی فرما برداری کریں، اور وہی بندوں کے پچھلے کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی انہیں پہنچائیں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کے حقدار بن جائیں۔ جی چلتے ہیں ججز کی طرف، کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد ایوب بھائی نے جو پڑھا اچھی کوشش ہے، مگر غلطیاں تو جیسے آپ نے پڑھا بل یرید کل امرئ منہم، من میں آپ نے جو ہے نا وہ غنہ کر دیا، یا من میں غنہ نہیں ہے، صحیح ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ اچھا پھر آپ نے جب دوسری مرتبہ پڑھا نا تو پھر یہاں پر ہم پہ جو ہے سکتہ بھی محسوس ہوا، تو یہ سکتہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اور جہاں دوسرے غنے ہیں ان کی ادائیگی تھوڑا غنہ اور اچھے انداز سے کریں۔ اور آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 85 نمبرز۔ اچھا، یہ اپنا انداز بھی تھوڑا سا اور بہتر کریں، یعنی آپ نے اچھا کوشش کی، اگر جواب الجواب کی طرف بھی جائیں تو اور اچھا ہو جائے۔ کیا بات ہے، 100 میں سے 85 نمبر۔ جی قاری حسین صاحب۔ جی محمد ایوب ماشاءاللہ پہلے نمبر پر ہیں، تو شروع میں تلاوت کیے تو تھوڑا سا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایزی نہیں محسوس کر رہے تھے یہ بیچارے، پھر بھی ان کی اچھی کوشش ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جو قاری صاحب نے غلطیاں نوٹ کی ہیں میں نے بھی وہی نوٹ کی ہیں۔ تو منہم کی نون میں گنہ، اسی طرح منہم کے میم میں جو ہے سکتہ وغیرہ کی کیفیت، بہرحال اس کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے حاصل کیے 100 میں سے 87 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اور اب ہے احمد معین اتاری۔ جی احمد معین اتاری نے بھی بہت اچھی کوشش کی، لیکن دیکھیے بیٹا یہاں پر جیسے آپ نے پڑھا نا انہو کلا انہو، تو وہاں پر جو انا کی نون پر جو زبر ہے اس کی جو ادائیگی ہے وہ کامل ادا نہیں ہوئی، یعنی زبر جو ہے منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے انہو نہو اور ناہو، اس میں فرق ہے، اس کو آپ بالخصوص دیکھیے۔ اچھا شاہ، یہاں پر آپ کا سانس جو ہے غالباً آگے نہیں چل پایا، آپ نے وقف کیا، اچھی بات ہے، وقف کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم مکمل نئے سانس سے اچھے انداز سے پڑھیں۔ اچھا جب فمن شاہ وقف کریں گے نا یہاں پر تو آخر میں حمزہ، اور یہ حمزہ ساکن ہو گیا، صحیح ہے نا، شاہ، تو اب یہاں پر آپ نے حمزہ ساکنہ کا جھٹکا بھی ادا کرنا ہے، اس کے بعد اعادہ کریں گے اور شاہ ادا کرا۔ تو اوورال یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی قاری اعجاز۔ جی ہمارے قاری محمد حسین صاحب نے جو اغلاط بتائی ہیں ایسا ہی ہے، ہاں کچھ یہ ہے کہ کہیں مد اصلی وغیرہ بھی آپ نے تھوڑا سا ان کو دراز کیا ہے، جو کہ نہیں کرنا، حرف مدہ کو ایکسٹرا نہیں کھینچنا، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اور تھوڑا بہتری لائیں۔ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئے گی بہتری۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز انداز اچھا ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور میں آپ کو نمبر دوں گا 100 میں سے 88 نمبرز۔ کیا بات ہے، اللہ۔ اب ہے سہیل اتاری کی باری۔ جی سہیل بھائی نے جو پڑھا ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، مگر ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ اب یہاں لا نہ پڑھے نا تو معنی ہی الٹا ہو جاتا ہے،
تو آپ نے یہ پورا ایک کلمے کو پوری آیت کو چینج کر ڈالا، اور اس سے تو علماء فرماتے ہیں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ آپ نے یس کو نو اور نو کو یس کریں گے تو بالکل معنی بدل گیا، نماز بھی فاسد، معنی بھی بدل گیا، تو معنی ایسا بدلا کہ بہت زیادہ خرابی آ گئی۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، مد اصلی کی کہیں زیادتی ہوئی اس کو بھی آپ نے بہتر کرنا ہے، اور ترتیل والا تھوڑا انداز اپنانا ہے، اس سے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر۔ اور یہاں تو یہ لا چھوڑ دیا، اگر ایک توجہ دلائیں، اگر یہ لا کو نہ کھینچے تب بھی بات یہی آ جاتی ہے۔ یہ جو کھینچنے کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں لا، یہ لا ہوگا تو نو مانا ہوگا، نہیں ڈرتے، اور ورنہ اگر یہ صرف لا یخافون کر دیا تب بھی بات غلط ہو گئی، کیونکہ اب بھی اس کا معنی نہیں بنے گا۔ جی ایسا ہی ہے سہیل بھائی، آپ اس چیز پر توجہ کریں گے آپ کہ آیات کو مکمل پڑھیں، آیات کی کلمے جو ہیں ان کو مکمل ادا کیے جائیں، جیسے قاری صاحب نے کافی تفصیل سے سمجھایا۔ اچھا، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے خواہ جو ادائیگی ہے اس کو آپ نے پر کیا لیکن مکمل پر نہیں ہوا، اور آخر میں آخرہ ہا کو واضح نہیں کیا، تو ان غلطیوں پر بھی توجہ دیں۔ تو آپ کو 100 میں سے 70 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، محمد عاطف اتاری کے بارے میں کیا فرمائیں گے، جو ماشاءاللہ ثنا خواں بھی ہیں، تو ظاہر ہے اپنی نعت خوانی کی سکلز کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ محمد عاطف نے کوشش پوری کی ہے، انہوں نے اچھا پڑھنے کی۔ اچھا، یہاں آپ سے بھی وہی غلطی ہو گئی جو احمد معین سے ہوئی تھی، کل لا زبر کی ادائیگی، لا کل لے نہیں، کل لا، تو زبر کی صحیح ادائیگی کرنی ہے۔ اچھا، غنہ کی مقداریں جو ہیں وہ مکمل ادا نہیں ہو پائی ہے۔ اسی طرح این یشاء اللہ، یہاں پر آپ کا غنہ چھوٹ گیا۔ یہ ادغام کا یہاں پر قاعدہ ہے، ادغام مال غنہ ہے، لہٰذا ادغام بھی کیا جائے اور غنہ کی مقدار مکمل ادا کی جائے۔ تو اوورآل یہ ہے کہ آپ نے کوشش پوری کی ہے، تو مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عاطف کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر۔ سبحان اللہ۔ محمد عاطف بھائی نے جو پڑھا ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی، اچھا پڑھا، مگر یہ ہے کہ مد منفصل اور متصل جو میں نے محسوس کیا کہ اس کی ادائیگی آپ نے کامل ادا نہیں کی۔ اب یہ ترتیل ہے نا، ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ٹھہر کر پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی پوری کرنی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ملایا دونوں آیتوں کو تو پھر اخفاء غنہ بھی کمزور ہو گیا، اور پھر وہی قاری حسین صاحب جیسے فرما رہے تھے این یشاء اللہ، اب یہاں پر غنہ تھا وہ غنہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کرنا ہے۔ مثال کے طور میں تھوڑا پڑھ کے بتاتا ہوں، کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکرہ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ تو آپ اس انداز کو تھوڑا اپنائیں اور بہتری کی طرف لے کے آئیں، غنوں کی ادائیگی، مد کی ادائیگی پوری کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن بنیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 92 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جی، جو بچوں کو نصیحتیں کی گئیں تو ان نصیحتوں کو آپ نے اپنے دامن سے باندھ لینا ہے۔ ایک محاورہ ہوتا ہے پلو سے باندھ لینا، تو ظاہر ہے آپ کے پاس پلو نہیں ہوگا تو دامن ہے، دامن سے باندھ لیں اور اس کو آئندہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارے محمد عاطف اتاری تو ماشاءاللہ اچھے نمبرز ہمیشہ لیتے رہتے، آتے رہتے ہمارے پروگرام میں، لیکن آج کچھ چیزیں کمزور ہو گئیں
تو ان کو طاقتور رکھیں ماشاءاللہ. جی راؤنڈ 2 کی طرف چلیں گے آپ. ٹھیک ہے, راؤنڈ 2 کے اندر اب تلاوت کی جائے گی اور یہ تلاوت کا انداز ہوگا آپ نے حدر کے انداز میں. ٹھیک ہے, اور بزر راؤنڈ ہوگا. میں سوال کروں گا آیت سے متعلق, جس کے ذہن میں آئے جی کہنے کے بعد آپ نے بزر پریس کرنی ہے. جو پہلے کرے گا اس سے آیت کی تلاوت کروائی جائے گی. راؤنڈ 2. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی تیار ہیں تمام بچے؟ محمد ایوب, احمد معین, سہیل اتاری, محمد عاطف اتاری. بزر پر ہاتھ ہیں, بج رہی ہیں, بجا کے دکھائیں. ہاں, کسی کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہے, سب کی ایکول ہیں. دیکھتے ہیں پریس کون پہلے کرتا ہے. پھرتی کا بھی امتحان ہے. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں؟ جی سہیل اتاری. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ترجمہ, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی سہیل بھائی, یہاں پر 2 جگہ پر, ایک تو ان اللہ, اللہ کا نام مکمل ادا ہوگا, اور الذین اتقوا یہاں پر واو کو واضح طور پر ادا کریں گے, کیونکہ یہاں پر ایک واو مشدد ہے اور ایک واو ساکنہ ہے, لہٰذا یہاں پر آپ نے واو کو مکمل طور پر ادا کرنی ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ. دوبارہ ہو جائیے تیار. آ رہا ہے دوسرا سوال. حضرت نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے. جی انہو کان عبدا شکورا. ترجمہ, وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا. جی سہیل بھائی, آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری اجاز. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے؟ جی محمد عاطف اتاری. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. ترجمہ, اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے. جی جج صاحبان. 10 میں سے 10 نمبر. جی 10 میں سے 10 نمبر. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا؟ جی محمد عاطف اتاری. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. ترجمہ, اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا. 10 میں سے 10 نمبر. جی حمزہ ساکنہ کو جو ہے واضح ادا کریں گے. اسا اسا. ماشاءاللہ. 10 میں سے 10 نمبر. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کو غیر مسلموں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے؟ جی محمد عاطف اتاری. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ترجمہ, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اچھا عاطف, اس میں وجعلنا نا ہے, نون ہے, نون کی ادائیگی صحیح سے ادا کرنی ہے. صحیح ہے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. جی راؤنڈ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب راؤنڈ 3 کی طرف چلیں گے, جس میں انشاءاللہ تدویر کے انداز میں تلاوت ہوگی. اور یہ راؤنڈ اس انداز سے ہوگا کہ آیت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور یہاں یہ بچے تلاوت کریں گے تدویر کے انداز میں, یعنی حدر اور ترتیل کے درمیانی جو انداز ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کون سا بچہ کتنے اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے. راؤنڈ 3. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سواء منكم من أسر القول
من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. جی محمد ایوب نے تلاوت کی ہے اور تدویر کے انداز میں کی ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں، قاری صاحب جی سواء، یہاں ادغام کا غنہ ہے، ایسے محسوس ہوا کہ اخفا کر دیا آپ نے، تو یہاں ادغام کا غنہ کرنا ہے، اخفا والا نہیں. اور پھر جو ہے من اسر القول، یہاں نرمی ہوگی، لین ہے، یہاں آپ نے سختی کر دی، سختی نہیں کرنی، ایسے جھٹکا اور سختی محسوس ہوئی. اور دوسرا جو ہے ومن ہوا مستخف، یہاں آپ نے وف کیا مستخف، فا محسوس ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں خواب لگتا ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں. مستخف، مستخف اگر آپ وف کرتے ہیں تو مستخف، تخف فا کی ادائیگی پتہ چلے کہ آپ نے فا ہے کیونکہ پورا حرف ہے نا، تو یہ. اور اس کے علاوہ آپ کے غنے وغیرہ بھی کمزور ہیں، تو محنت کریں تھوڑا سا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 33 نمبرز. جی جیسا کہ قاری اعجاز صاحب نے آپ کو اغلاط بیان کی ہیں، ان میں وہی والی اغلاط، اور ساتھ میں ایک جگہ من اسرل، یہاں پر جو ہے نا غنہ ہو گیا، تو اس کو بھی آپ نے درست کرنا ہے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ. سہیل اتاری تلاوت کریں گے. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. جی سہیل بھائی، یہاں پر آپ نے آیت تو مکمل پڑھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی یہاں پر آپ نے پڑھ کر آپ رک گئے، گویا کہ آپ نے وقف کیا لیکن یہ وقف نہیں کیا آپ نے. بھی نہیں بلکہ بھی، آپ اگر یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، کھڑا زیر ہے، وقف میں اس کو ساکن کر دیں گے اور پھر آپ پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ غنے جو ہے وہ مکمل طور پر ادا نہیں ہو پائے، اگر ادا ہوئے بھی تو کہیں کم کہیں زیادہ، تو اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، مدات کی مقدار بھی پوری کرنی ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری محمد حسین صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے اور تھوڑا سا من اثر القول، یہاں پھر وہی مجھے ایک تھوڑی سی سختی بھی محسوس ہوئی، نرمی کرنی ہے، صحیح ہے نا، حرف لین ہے، تو اس کے میں 2 نمبر آپ سے اور مائنس کر رہا ہوں، اس لیے 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی محمد عاطف اتاری کریں گے تلاوت. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ جی اچھی کوشش تھی، مگر آخر میں جا کے جو ہے ایک تو سین کی ادائیگی آپ مس کر گئے، سین کو ایسے لگا سا پڑ گئے یا کیا پڑا، سا ہی محسوس ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ انداز تھوڑا سا شروع میں آپ نے جو انداز اپنایا نا، تو آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے، میں نوٹ کیا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا اور اچھے انداز سے کر سکتے تھے، مگر شاید یا تو تھوڑا سا نروس ہیں، ہوتا ہے مقابلے میں جب آتے ہیں تو بندہ تھوڑا نروس ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا کیسے پڑھیں، سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
خوبصورتی آپ کی اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے خوبصورت کرنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 44 نمبرز. جی محمد عاطف، وہی سین کی صفت سفیر، سفیر کا مطلب ہے سیٹی کی آواز. سین چونکہ متصف ہے سفیر سے، اگر صفت سفیر ادا نہ ہوئی تو سین ادا نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ مزید قاری صاحب نے بہت اچھے انداز سے آپ کو اس آیت سے متعلقہ ارشاد فرمایا. میں آپ کو اس کے نمبر دوں گا 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی احمد معین اتاری. سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. جی ماشاءاللہ احمد معین، آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، بس آخر میں تھوڑا آپ کی سانس نے شاید آپ کا ساتھ نہیں دیا. بن نہار آخر میں اور بھی پورا ادا کیا جائے گا. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں، شروع میں تو احمد معین بھائی آپ نے جو انداز تھوڑا سا کمزور محسوس ہو رہا تھا، مگر بیچ میں جو آپ نے انداز آپ کا پڑھنے کا تھا نا، بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ. ایک ورائٹی محسوس ہو رہی تھی. پھر تھوڑا سا کمزوری آئی. تو یہی سیکھتے سیکھتے یہ ایک وقت آتا ہے، تو سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے. کوشش کرتے رہیں گے تو سیکھ ہی جائیں گے. تو کوشش کرنی ہے. بعض یہ دہرایا جاتا ہے کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اچھا، آپ کوشش کتنی کی، آپ نے اس میں کتنا اس میں محنت کی، اب یہ آپ کے اوپر ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا اس کو پریکٹس کیا، تھوڑی دیر اس کو پڑھا سمجھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دہرایا، نہیں، تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اس پر بھرپور محنت کرنی ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے. پھر آپ کی آواز میں خاص ورائٹی پیدا ہوگی، سننے والے کو اچھا لگے گا، آپ کو ہی مزہ آئے گا. اور رب کا کلام ہے، محبت سے پڑھیں گے، ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں گے. ارے رب کی نوازشات شروع ہو جائیں گی، رب کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. تو آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر، آپ کی آواز میں خاص نکھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہمارے پروگرام وائس آف قرآن کے 3 راؤنڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہے راؤنڈ نمبر 4 جو ہے بزر راؤنڈ. میرا کوشچن ہوگا، جی ہوگا، بزر جو پریس کرے گا اس کو وہ آیت تلاوت کرنی ہوگی. راؤنڈ نمبر 4. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سورہ نازیات کی 16ویں آیت سنائیے. جی محمد ایوب. ایوب. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. جی اذ نادہ، دال کو ہلانا نہیں ہوتا، دال حرف قلقلہ میں سے نہیں، دال ہوتا ہے. اگر دال ہوتا تو آپ اس میں قلقلہ کرتے. تو اب یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کے نمبر تھوڑے مائنس، تو 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی جیسا قاری اعجاز صاحب نے فرمایا دال کے حوالے سے، اسی طرح تو بھی ہے. تو کو پورا ادا کریں گے، واو باریک پڑھیں گے، تو پور پڑھیں گے. تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ عباسہ کی 13ویں آیت سنائیے. جی احمد معین اتاری. فی صحف مکرمہ. سبحان اللہ. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں بھی 10 میں سے 10 ہی دوں گا. سبحان اللہ. سورہ تکویر کی 11ویں آیت سنائیے. جی احمد معین. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. احمد معین. کشی تو اور تا ان میں فرق ہے، یعنی تو پور ادا کی جائے گی، تا باریک. تو میں صفت استعلا بھی ہے، اطباق بھی ہے، تو بہت زیادہ پور ہوگا. واضح کرنا ہے آپ نے.
تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. اچھا مجھے جو ایک محسوس ہوا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا السَّمَاءُ آپ یہاں ناک کی طرف جا رہے ہیں مسلسل. ایسا نہ کریں، مد جو آ رہی ہے کلیئر کرنا ہے، حمزہ کو بھی کلیئر کرنا ہے. کُشِطَتْ کُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. ٹھیک ہے، 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. تیار ہو جائیے. سورہ انفطار کی 13ویں آیت سنائیے جی سہیل اتاری. ان الابرار لفی نعیم. جی 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 9 نمبر. مجھے بھی تھوڑا سا محسوس ہوا ان الابرار، را صحیح پر نہیں، جو ایک پر ہو رہا تھا دوسرا کمزور ہو رہا تھا، اس وجہ 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ مطففین کی 14ویں آیت سنائیے جی محمد عاطف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جی جج صاحب. کلا آپ نے مد اصلی کو زیادہ کھینچ دیا، حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے. کلا بل آپ نے سکتہ نہیں کیا، ایسے لگا سانس ہی توڑ دیا ہے اور وفا چلا گیا، یعنی کہ وف کر دیا ہے. اب یہاں سکتے کی معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے وف ایسا یہ وف کی قسموں میں سے ہوتا ہے، سکتہ بھی وف کی قسم میں سے، مگر یہ ایسا وف ہے کہ یہاں سانس نہیں توڑنا ہوتا ہے. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اور اچھا کرنا ہے. 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی محمد عاطف، یہاں پر ایک بار پھر میں عرض کروں گا کہ کلا زبر منہ اور آواز کھول کر ادا ہوگی، تو اس پر آپ توجہ کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. سورہ انشقاق کی 13ویں آیت سنائیے جی عاطف اتاری. إنه كان في أهله مسرورا. سبحان اللہ. جی محمد عاطف، مد اصلی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، انہو الٹا پیش ہے نا، تو اس کو آپ نے ایک الف تک ہی کھینچنا ہے. جب آپ آیت کا آغاز کریں نا، عموماً ایسا ہوتا ہے جب آیت پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے حروف مدہ سے جو آیت کا آغاز ہوتا ہے یا اس کلمے میں حروف مدہ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ آغاز ہوتا ہے تو زیادہ جو ہے نا اس میں درازی ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آیت کے شروع ہو، درمیان ہو، کہیں بھی حروف مدہ آئے، آپ نے ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. عاطف بھائی، جو آپ نے پڑھا مد اصلی کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں. آپ نے مد اصلی کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، تو اس سے آپ کی خوبصورتی جو ہے نا پڑھنے کی کمزور پڑتی ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا. ٹھیک ہے، اس انداز کو فالو کریں، انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ اختتام کو پہنچا، اور راؤنڈ کے ساتھ ہی پروگرام بھی اختتام کو. لیکن ٹھہریے کہ ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، تو فائنل رزلٹ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ کون سے بچے آج آگے بڑھے، کون اس سے نیچے، کون اس سے نیچے، کون اس سے نیچے. لیکن یہ تو ہمارا ایک انداز ہے، پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہی آگے بڑھنے والا ہے. تو یہاں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اور جو گھروں پر پڑھتے ہیں سب کے لیے یہ ایک بات ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں ایک چیز اگر ہم شامل کر لیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھا ہے، ترتیل، حدر، تدویر اور خوبصورتی، صفات وغیرہ جو بیان ہوئی اس کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے. لیکن جب ہم تنہا پڑھ رہے ہوں، یہ نماز، اور نماز وہ جو سری ہم خود پڑھ رہے ہیں اور خود سن رہے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے تلاوت کر رہے ہیں. کیا وہاں ہمارا وہ خوبصورتی کا انداز موجود ہے یا وہاں پر بھول گئے؟ ویسے لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر بڑا خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت تو سن ہی رہا ہے،
وہاں پر کیا ہم خوبصورت انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ بڑی راتیں ہوتی ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد یا ویسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نوافل، تو اس میں بعض اوقات اس گنتی پر توجہ ہوتی ہے کہ آج میں نے 50 رکعت پڑھ لی، 20 رکعت پڑھ لی، 10 رکعت پڑھ لی، تو کبھی ایسا بھی کیجئے کہ پڑھیں بھلے 2 رکعت لیکن ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے تلاوت کریں، کہ تلاوت بڑی خوبصورت ہو، بڑے اچھے انداز سے ہو، اور ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت تو یقیناً سن ہی رہا ہے، تو اس انداز سے ذہن رکھ کے توجہ رکھ کر خوبصورت انداز سے پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہی اور ہوں گی۔ اور تلاوت قرآن کا شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے، تو بچوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اچھا، رزلٹ میں بھی قاری صاحبان فرماتے بھی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا، مجھے لگا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں آیا کہ بھائی میں نے تو صحیح پڑھا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں اور نہیں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے ادا کیا ہو لیکن انسان ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بزر راؤنڈ میں بھی یہ ممکن ہے کہ بزر کسی نے پریس کیا ہو پر ہماری توجہ اس انداز سے نہ ہو سکی ہو، تو غلطی کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائے، اور ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے رزلٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد عاطف اتاری نے 356 نمبر حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے احمد معین اتاری نے 294 نمبرز لے کر، سبحان اللہ، اور تیسری پوزیشن پر آئے ہیں سہیل اتاری 277 نمبر کے ساتھ، سبحان اللہ، اور چوتھی پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے محمد ایوب جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 258۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا